سيدنا شفيعنا مولانا محمد معد الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے اور میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارا آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا، نبی مکرم رسول محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا، آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعد حیات رکھا، صحیح سالم رکھا، تندرست رکھا، صحت مند رکھا۔ یقیناً ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کے متعلق قرآن مقدس نے جو بیان فرمایا ہے، اس اعتبار سے اگر ہم اپنے آپ پر نظر ڈال لیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں، تو خدا رب العالمین کی کسی ایک نعمت کے احسان کا بدلہ چکانے کے قابل ہمارے اعمال نہیں ہیں، ہمارے اعمال نہیں ہیں۔ باوجود اس کے ہم اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی میں صرف اور صرف دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کی دولت، دنیا کی کرسی، دنیا کا مال و متاع جمع کرنے کی ہم کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ الفاظ مجھے آج کہنا پڑ رہا ہے، اب تک دنیا داری کا معاملہ تھا، اب تک غیر مسلم بھائیوں کا معاملہ تھا، لیکن آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو کلمہ گو کہنے والے، اپنے آپ کو بڑے متقی پرہیزگار، نمازی، صائم، حاجی، متقی، مفتی، عالم، بہت کچھ کہہ لیتے ہیں، مگر یاد رکھیے، کہنے والے کو مت دیکھیے، کیا کہہ رہا ہے اس پر ہمیں بات کرنی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کو پڑھا، وہ آیت مبارکہ آپ بہتر جانتے ہیں، 30ویں پارے میں سورہ کوثر کی آیت ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے بندگان خدا، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی دو۔ نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی دو۔ اب اسی طرح تھوڑا پیچھے آ جائیں، اللہ رب العالمین فرما رہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب دونوں کو کمپیئر کرتے چلے جائیں، آپ دونوں کا محاسبہ کریں، تقابل کریں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ بتاؤ، نماز تو آپ قائم کرتے ہیں، اب زکوٰۃ دینے کی جہاں بات آتی ہے تو تمہیں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ تمہارے پاس اتنا مال ہو، اس پر سال گزرے تو اس پر زکوٰۃ آپ پر واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے۔ جی زکوٰۃ کتنی دینا ہے آپ کو؟ صرف 2.5%۔
2.5%، 100 روپئے میں سے 2.5 روپئے، یعنی 2.5 آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، باقی 97.5 پورا مال آپ کا ہے، آپ کا اختیار ہے۔ اگر وہیں پر رب تبارک و تعالیٰ یہ کہہ دے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ سے مراد نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم تو اپنے جمع کیے ہوئے مال کی زکوٰۃ دیتے ہو، لیکن جیسے جیسے تمہاری عمر بڑھتی چلی جائے گی، تمہاری ایج بڑھتی چلی جائے گی، تم بچپن سے بڑے ہوتے ہوگے، بڑے سے جوان ہوگے، جوان سے پھر شادی شدہ ہوگے، شادی شدہ سے پھر صاحب اولاد ہوگے۔ جی اگر حکم دیا جائے اسلامی تعلیمات میں، حکم نہیں ہے، ذہن کھول رہا ہوں، یہ حکم دیا جائے کہ جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے جسم کی زکوٰۃ دے۔ اب جسم کی زکوٰۃ میں یہ حکم دیا جائے کہ 10 سال کی عمر میں ایک ہاتھ کاٹ کر زکوٰۃ میں دیا جائے، کوئی دے گا؟ کوئی تیار ہوگا؟ بتائیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، کسی اور سے نہیں۔ اسلام پر اگر حرف آتا ہے تو یہ ہماری وجہ سے، بارہا کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، آپ اس کو غور سے سمجھیے۔ پھر اس کے بعد 15-20 سال کی عمر ہو جائے تو پھر حکم ہو کہ دوسرا ہاتھ کاٹ کر زکوٰۃ میں دیں گے؟ نہیں، بلکہ اسلام سے منہ پھیر لیں گے۔ مگر اسلام نے اتنا سخت قانون تم پر لاگو نہیں کیا ایمان والو۔ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، پھر اب عید الاضحیٰ کا موقع آ رہا ہے، نماز ہی کے ساتھ قربانی کا ذکر ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی دو۔ قربانی دینے سے مراد جانور قربانی دینا ہے نا صاحب، جانور کی قربانی دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس مصلحت کو اپنی قدرت کاملہ سے اختیار کیا ہے، اس میں آج مداخلت پیدا کر رہے ہیں، مداخلت کر رہے ہیں۔ میں نے جو آغاز میں کہا کہ اپنے آپ کو بڑے بڑے فلاں فلاں کہتے ہیں، مجبوراً مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ وہ کون کہتے ہیں آپ حضرات بہتر جانتے ہیں، سوشل میڈیا جس کی گواہی ہے، وٹنس ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک جانور کی قربانی سے گھر کے سارے افراد کی قربانی ہو جاتی ہے، ایک جانور کی قربانی سے خاندان کے سارے افراد کی